الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان شهر فيه ليلة القدر من ألف شهر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین اکرام، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہماری زندگی کے لمحوں میں بھی ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں جمعہ کی سعادتوں سے نوازا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو رمضان کا مہینہ بھی ملا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ مبارک رات بھی ملنے والی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگوں، دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہو، اس کا صاف مفہوم و ترجمہ سنانے اور سننے سے پہلے بہتر و مناسب سمجھتا ہوں مکی و مدنی آقا دونوں عالم کے مختار رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت وعاد میں بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو ابھی ہمیں اپنی زبان پر سجائے تھے، جس کو درود شریف کہتے ہیں، اس کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. میں تمام حضرات سے بات گزارش کرتا ہوں مسجد میں حاضر ہو جائیں. درود شریف کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدق دل سے جو بھی مومن بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ اس کے نامی اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیے جائیں گے. اللہ کی جانب سے اس کے نامی اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائے گی. سبحان اللہ. اور جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑے گا تو اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ خلوص دل سے درود شریف مجھ پر ایک مرتبہ پڑے گا تو اس کا 10 درجات بلند کیے جائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 گناہ مٹ رہے ہیں، ایک مرتبہ پڑھنے سے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 درجات بندے کے بلند ہو رہے ہیں۔ تو سوچئے، غور کریے اس بات پر کہ درود شریف کی فضیلت کیا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں مل رہی ہے۔ تو اگر اس کی کثرت کریں گے تو کیا عالم ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اسلاف ہمارے بزرگان دین، یہ اولیاء کرام اسی درود شریف کو اپنے زبانوں پر سجا کر وہ بلند مرتبے پا لیے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اپنی بات کو سمجھ لوں گا، یہ درود شریف کی یہ فضیلت تھی۔ میں آگے بڑھ کر کہوں کہ درود شریف میں بہت سارے خزانے اللہ تعالیٰ نے چھپائے رکھے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مثلا جو قرض میں مبتلا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے اس کو یعنی پریشانی ہو رہی ہے، قرض داری سے اس کو پریشانی ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا درود شریف کثرت سے پڑھا کر اس میں یعنی قرض ادا ہونے کے راستے کھلتے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، درود شریف کثرت سے پڑھنے سے قرض ادا ہونے کے راستے کھل جائیں گے، غیر سے تم کو مدد ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کو مصیبت گھیر رہی ہے، کسی کو مشکلات گھیرے ہوئے ہیں، تو وہ بھی درود شریف کثرت سے پڑھنے لگے گا تو وہ مشکلات حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، مصیبتیں ٹلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح کہتے چلو تو وقت کم پڑ جائے گا، درود شریف کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عنوان کے طرف آگے بڑھتا ہوں۔ میں خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں وہ ایک مکمل سورہ بھی ہے، سورہ قدر، یعنی اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مکمل سورے کا ترجمہ یہ ہے، کلام ربانی کی ایک چھوٹی سی صورت ہے اور ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کیا ہو جو ابھی ابھی سنائی گئی ہے۔ اولاً ان کا ترجمہ سنیے، یعنی یہ سورہ مبارک کا ترجمہ سنیے۔ ہمارے اسلاف و بزرگان دین، ہمارے تفسیر لکھنے والے کچھ اس طرح اس کا ترجمہ کرے ہیں، ترجمہ سنتے چلیے۔ خدائے ذوالجلال کا ارشاد ہے، سبحان اللہ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو یہ قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ خود فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو یہ قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، جانتے ہو یہ قدر والی رات کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس مبارک رات میں حضرت روح الامین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں، روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر عبادت گزار کی عبادت کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں اور ہر دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تھا مکمل ترجمہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تم غور کرتے چلے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس میں قدر یعنی لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے، لفظ قدر 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ قدر کا لفظ استعمال ہوا
ہے تو اس کی مطلب یہ ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جو نازل کر رہا ہوں، جو قرآن پاک نازل کر رہا ہوں، یہ قدر والی ہے، سبحان اللہ۔ اور میں جس کے لیے یہ قرآن پاک نازل کر رہا ہوں وہ امت بھی قدر والی امت ہے، سبحان اللہ، امت بھی قدر والی امت ہے۔ دو قدر آ گئے اور آگے ارشاد فرماتا اللہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جو کتاب نازل فرمانا چاہتا ہوں میں ایسے رسول پر نازل کر رہا ہوں جو قدر والا رسول ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے 3 مرتبہ قدر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا چاہوں، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس مبارک رات میں حضرت روح الامین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ روئے زمین پر اترتے ہیں اور ہر عبادت گزار کی عبادت کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں اور ہر دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس سلسلے کا طلوع صبح صادق تک ہوتا ہے، اس کا سلسلہ طلوع صبح صادق تک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اس مبارک رات کے رمضان مبارک میں ہونے کی شہادت دے رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چنانچہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں رمضان ایک مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، سبحان اللہ، جس میں ایک رات 1000 مہینوں کے راتوں سے افضل ہے۔ محترم سامعین اکرام، جس قرآن پاک کی فضیلت و بزرگی آپ حضرات گزشتہ جمعہ سنے ہیں، اس قرآن کے نزول کا معاملہ اس مبارک رات سے منسلک ہے، اس مبارک رات سے منسلک ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، ہم نے قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا۔ علاوہ ازیں ایک اور آیت شریفہ یہ بھی ہے جس میں ارشاد ربانی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مُبَارَكَةً أَنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے، سبحان اللہ، اور ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غرض محترم بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نزول قرآن کی نسبت سے اس رات کو خصوصی فضیلت و بزرگی ہے۔ یہ مبارک رات اور حقیقت قرآن پاک کی سالگرہ کا موقع ہے، سبحان اللہ۔ یہ مبارک رات ایسا ہے سالگرہ کا موقع ہے، یعنی قرآن پاک کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ قرآن پاک نازل ہو کے یعنی قرآن پاک اس رات میں نازل ہوئی تو اس کی خوشیاں منا رہے ہیں، سبحان اللہ، سالگرہ منا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمام انبیاء کو بعض خصوصیتوں سے نوازا گیا، تمام انبیاء کو بعض خصوصیتوں سے نوازا گیا اور مجھے بھی چند خصوصیتیں دی گئی ہیں، سبحان اللہ، مجھے بھی چند خصوصیتیں دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک شب قدر بھی ہے جس کسی کو نہ ملی۔ علاوہ ازیں ایک اور روایت میں آیا ہے جو کسی کو بھی نہ ملی، اور روایت میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فداکا، یا اللہ، یا رسول اللہ، ہم سب سے پہلے جس قدر امتیں گزرے ہیں، ہم سے پہلے جو امتیں گزرے ہیں ان کی عمریں ہماری عمروں کی بنسبت بہت لمبی ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے اے اللہ کے رسول میری جان آپ سے قربان، یا رسول اللہ فرما دیجئے ہمارے سے پہلے جو امتیں گزرے ہیں ان کی عمریں بہت لمبی طویل عرصے کی تھی، ان کی عمریں طویل عرصے کی تھی، لمبی ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ طویل عرصہ عبادت میں گزارا ہے، یعنی وہ جتنا عمر ہوتی اتنی عبادتیں وہ کرتے ہیں، یہ طویل عرصہ ان کا ایک عبادت میں گزر جاتا ہے۔ سرکار ہم خیر امت ہونے کے باوجود چونکہ ان لوگوں نے ایک طویل عرصہ عبادت میں گزارا ہے، ہم خیر امت ہونے کے باوجود چونکہ ہماری عمریں کم ہیں، ہم خیر امت تو ہیں مگر ہماری عمریں کم ہیں، لہذا وہ لوگ عبادت میں ہم سے سبقت لے جائیں گے،
یعنی ہم سے بڑھ جائیں گے. وہ پہلی امتیں جو گزری ہیں وہ ہمارے کی عبادت میں بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ ان کے عمریں لمبے تھے، یعنی طویل عرصہ وہ زندگی پائے ہیں. ان کے زندگی کے اندر جو اعمال کرے ہیں ہمارے سے زیادہ ہوں گے. یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری عمریں تو چھوٹی ہے، ہم تھوڑی عبادت کریں گے تو ان کی عبادتیں بڑھ جائیں گی. اس سے کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بارگاہ عزیزی میں دعا کی. یہ سن کر صحابہ کرام سے یہ سنا تو اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. دعا کی تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفے کے بطور یہ مبارک شب عطا کی. سبحان اللہ، یہ مبارک شب عطا فرمائی. چنانچہ میں آج اسی مبارک شب کی کیا خصوصیتیں ہیں اور ان پر روشنی ڈالتا چلوں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرات کرام، اس رات کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے. اس رات جو آنے والی شب قدر ہے، اس رات کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں قرآن کی پاکی کے نزول کا آغاز ہوا. سبحان اللہ، قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس کی وجہ سے کیا فضیلت ملنا چاہیے. جس ماہ مبارک کو نزول قرآن کی بنیاد پر مکرم و معظم و مبارک قرار دیا گیا ہو تو وہ رات جس میں قرآن اتارا گیا ہو، اس کے معظم و مکرم ہونے میں کیا تعجب کی بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہم کو جاننا پڑے گا کہ وہ کون سی مبارک رات ہے جس کو یہ اعزاز عظیم حاصل ہے. ہم یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ رات کون سی ہے، کس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ اعزاز عظیم حاصل ہونے والی رات کون سی ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے. تو ویسے اس مبارک رات کا رمضان میں ہونا تو احادیث اور آیت سے ثابت ہے. رمضان میں ہے، سب کو معلوم ہے، آقا بھی فرمائے اور قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے. لہذا میرے اور آپ کے آقا سرور دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. سبحان اللہ، اتنا ہی اشارہ دے کر گئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. امت کو اتنا اشارہ دیتے گئے آخری طاق راتوں میں، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آخری طاق راتوں میں تلاش کرنا. طاق رات کہتے ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں کو طاق راتیں کہا جاتا ہے. ان راتوں میں عبادتیں کرتے ہیں. امت مسلمہ ملت اسلامیہ کے ساتھیوں نے ان راتوں میں عبادت گزارتے ہیں. عبادتوں میں یہ رات گزارتے ہیں، اس لیے کہ یہ راتوں میں کون سی رات لیلۃ القدر نہیں معلوم، اس لیے ان طاق راتوں کو بہت اچھی طرح مناتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مسجد اعظم میں بھی طاق راتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یعنی طاق رات منائی جائے گی. تراویح کے بعد ذکر و نعت کی محفل ہوگی. طاق راتوں میں ہلکا ذکر چلے گا. اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھائی جائے گی. اس کے بعد تھوڑا مختصر سا بیان ہوگا. اس کے بعد تہجد کی نماز باجماعت ادا کریں گے. اس کے بعد سحری کا انتظام رہے گا. یہاں پر اسی طرح اسی شیڈول کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس مسجد اعظم میں بھی طاق راتوں کا اہتمام کیا گیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. یعنی رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو. جو اس رات کو پا لے گا، اس مبارک رات میں اللہ کی عبادت کر لے گا، تو اس مبارک شخص کو 80 برس مسلسل عبادت کرنے میں جو ثواب ملتا ہے، اسی قدر ثواب اس ایک رات میں حاصل کر لے گا. سبحان اللہ، 80 برس عبادت کرنے سے جو ثواب ملتا ہے، اس ایک رات میں عبادت کرے گا تو اتنا بڑا ثواب حاصل کر لے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
یہی بات تھی اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ ہماری عمریں چھوٹی ہے، ہم عبادت میں کم ہو جائیں گے، ان کے پہلے والے امتوں کی عمریں بڑی تھی، وہ عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے، یا رسول اللہ ہمارا کیسا ہوگا؟ تو آقا نے یہ اشارتاً فرما رہے ہیں یہ رات کو پالے گا تو یہ رات میں عبادت کرے گا میرا امتی، تو وہ ایک رات میں 80 سال کی عبادتوں کا ثواب مل جائے گا، وہ ایک رات میں 80 سال کی عبادت کا ثواب پا لے گا، کما لے گا۔ تو سوچئے، اندازہ کریے، تمہاری زندگی کے اندر 40 سال ہوں گے، تمہاری زندگی میں 50 سال ہوں گے، تمہاری زندگی میں 30 سال ہوں گے، تمہاری زندگی میں 60 سال ہوں گے، تو کتنی مرتبہ یہ لیلۃ القدر آتی جاتی رہے گی، کتنی مرتبہ تمہاری زندگی میں یہ لیلۃ القدر آتی جاتی رہے گی۔ ان راتوں میں تم عبادت میں لگیں گے تو ایک رات میں عبادت کرنے سے 80 سال کی عبادت کا ثواب پالیں گے، تو ہمارے 30 سال کی زندگی میں 30 مرتبہ لیلۃ القدر آ کے جاتی ہے، 30 راتیں اگر ویسا گزاریں گے تو شمار کریے کتنی عبادت تمہاری زیادہ ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بھی ہمارے آقا کی شان، یعنی آقا کے سب کے ہم کو ایسی رات مل گئی ہے، ہمارے نبی کے سر سے ہم کو ایسی رات تو میں مل گئی ہے، ہم غنیمت سمجھنا چاہیے، ہم اس وقت کو، اس لمحے کو غنیمت سمجھنا، جس کو یہ رات مل گئی تو وہ خوش نصیب ہو جاتا ہے، وہ خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظاہر نہیں اللہ کی عبادت کر لے گا تو اس مبارک شخص کو 80 برس مسلسل عبادت کرنے میں جو ثواب ملتا ہے، اس قدر ثواب کی اس ایک رات میں حاصل کر لے گا۔ شب قدر کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نہیں فرمائی، یہ تاک راتوں میں تلاش کر لو، تاک راتوں میں عبادت میں گزارو، کوشش ایک رات تمہاری لیلۃ القدر ہو جائے گی، کہ تاکہ فرزند توحید و رسالت ایک تڑپ اور طلب اپنے اندر پیدا کرے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو چیز جستجو کے بعد حاصل ہوتی ہے، یعنی اگر اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کر دیتے 27 رات ہی شب قدر ہے تو ہم بے فکر ہو جاتے، فکر ہی نہیں ہوتی، وہ 27 رات کی عبادت کرنے میں لے سکتی، ویسا نہیں ہونا، تڑپ رہنا، تڑپ اور فکر کے بعد جو صلہ ملتا ہے وہ بہت بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے، فرزندان توحید و رسالت ایک تڑپ اور طلب اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو چیز جستجو کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ بڑی قدر و منزلت کی حامل ہوتی ہے، بڑی قدر و منزلت کی حامل ہوتی ہے۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی ہے، اس کے تحت اس رات کو پانے کی جان توڑ کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت بہت کم ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ یہ وہی مبارک رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی راتوں پر افضل قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، دنیا کے آسمان جو ہے اس پر نزول فرماتے ہیں، اور اس مبارک رات میں جو شخص مصروف عبادت ہے، نماز ادا کرتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، ان سب پر اپنی خاص نعمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب پر خاص نعمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خصوصاً یہ رات قبولیت توبہ کا بہترین موقع ہے، توبہ کی قبولیت کا بہترین موقع ہے۔ اس رات میں جو بھی بندہ اپنی گناہوں پر شرمسار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا تو اللہ اس کی سن لے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا اس رات سے صدقے۔ یہ رات ہی ویسی فضیلت والی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ اللہ خود اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی میرے بندے جو توبہ کرے، میں توبہ کرے، میری طرف سچے دل سے رجوع ہو، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ ہے کوئی میرا بندہ، یعنی آسمانی دنیا پر آ کر اللہ خود فرما رہا ہے کوئی میرا بندہ توبہ کرے، میرے بارگاہ میں آ کر گر گڑائے، میں اس کا توبہ قبول کر لوں۔ بھلا بتلائیے، جب خدا جل جلال ہی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرما رہے ہیں تو اس رات میں توبہ قبول ہونے میں شک ہی کیا ہوتا ہے؟
اس رات میں توبہ قبول نہ ہونے میں شک ہی کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ بات ہی نہیں کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں اس رات کی یہ بھی خصوصیت بیان کی ہے کہ حضرت جبرائیل امین ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ روئے زمین پر نزول ہوتے ہیں، روئے زمین پر نزول فرماتے ہیں، روئے زمین پر اترتے ہیں یہ فرشتوں کی جماعت لے کر، اور ہر عبادت گزار کی عبادت کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ جو عبادت میں لگے ہوئے ہوتا ہے اس کے لیے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا بندہ تیرے گھر میں آ کر تیری عبادت کر رہا ہے، اس مبارک رات کے صدقے اس کی عبادت کو قبول فرما۔ جب فرشتوں کے سردار یہ دعا کریں گے تو فرشتے پورے آمین کہیں گے، تو اس کی دعا قبول کیسا نہیں ہوگی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، ایسی مبارک قدر والی رات جو بھی پا لیا تو وہ مسجدوں کا آباد کرنا چاہیے، مسجد میں عبادت میں لگے رہنا، ذکر و فکر کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنا۔ ایسی مبارک رات میں آخرت کے لیے دعا کریں گے تو آخرت کیسا نہیں بنے گی، دنیا کے لیے دعا کریں گے تو دنیا کیسا نہیں بنے گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارے اخلاق، ہمارے بزرگان دین ایسی راتوں کو، ایسی مہینوں کو غنیمت سمجھتے تھے۔ ہم بھی سمجھنا چاہیے یہ غنیمت ہے، ہم کو مل گیا ہے، یہ مہینہ مل گیا ہے، یہ مبارک مہینہ مل گیا ہے، یہ رات مل گئی ہے تو غنیمت سمجھے اور اس میں خوب کر عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کامہ کرے، خوب کر عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کے کامہ کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج نہ معلوم کہ آئندہ رمضان ہم کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، ہمارے پاس وہ گارنٹی نہیں ہے، زندگی کے یہ لمحہ گارنٹی نہیں ہے۔ آج ہم رہتے کل رہتے یا نہیں رہتے نہیں معلوم، کیا معلوم کہ آئندہ سال ہم کو رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں گئے تو برس رمضان میں تھے، آج مٹی کے اندر چلے گئے ہیں، یعنی مدفون ہو گئے ہیں، دنیا سے فنا ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمیں بھی یہ دن جانے والے ہیں، یہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، پھر ایک مرتبہ رمضان ملتا یا نہ ملتا ہم کو معلوم نہیں، ایسی قدر والی رات ملتی یا نہ ملتی ہم کو پتا نہیں۔ اس لیے اس رات جب پا لیتے ہیں، اس رات کو پا لیتے ہیں، غنیمت سمجھنا، عبادت میں لگے رہنا، اللہ کے راضی کرنے میں کاموں میں لگے رہنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ اللہ خود اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کروں۔ جب اللہ نے قبولیت کا اعلان کر رہا ہے تو قبول ہونے میں شک کیا ہوتا ہے؟ شک کا یہ بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا۔ علاوہ یعنی زمین پر نزول فرماتے، یعنی فرشتوں کی جماعت لے کر سید الملائکہ نزول ہوتے ہیں، عبادت کرنے والوں کی عبادت کے لیے قبولیت کی دعا کرتے ہیں تو آپ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ اس عبادت کو قبول کیسے نہیں کرے گا جس پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دعانوں اور دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، جبرائیل امین جیسا مقرب فرشتہ اگر عبادت کی قبولیت کی دعا کے لیے آمین فرماتا ہے تو اس کی عظمت اور سربلندی کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ۔ جو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کی عظمت، اس کی سربلندی کے کیا مقام ہوگا؟ غور فرمائیے اس بات پر کہ جس کی عبادت کی قبولیت پر فرشتوں کے سردار آمین کر رہا ہے، فرشتوں کا سید الملائکہ آمین کہہ رہا ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا جو عبادت کرنے والے کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سربلندی کا کیا شان ہوگی؟ ذہن نصیب ایک مرتبہ بھی زندگی میں شب قدر مل جائے تو عند اللہ و عند رسول اللہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے، بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاشرے کے اندر دیکھیے، معاشرے کا جائزہ لیتے چلے کہ جب شب قدر لگ جاتی ہے، شب قدر کی تیاری میں مومنین لگ جاتے ہیں، معاشرے کے اندر ایک بری عادت ہے، کیا ہے؟ شب قدر گزارنے میں کیا کرتے ہیں؟ عشاء کی نماز کو دیری سے ٹھہرتے ہیں، عشاء کی نماز کی جماعت ذرا لیٹ سے کرتے ہیں، جماعت کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے، سڑکوں پر ٹھہر جاتے ہیں،
اس مبارک رات میں ذکر و فکر میں لگنا تھا، مومنین بندے ذکر و فکر میں لگنا تھا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا تھا. یعنی میں کہنے کا مقصد یہ ہے مسجدوں کو آباد کرنا تھا، مسجد کے اندر رہنا، سڑکوں پر نہیں دکھنا، مسجد کے باہر سناٹا دکھنا، مسجد کے اندر عبادت میں لگے رہنا، اللہ کے ذکر و فکر میں لگے رہنا، ہماری آخرت بنانے میں لگے رہنا، یہ ہونا تھا. مگر ایسا نہیں ہو رہا. آج کے معاشرے کے اندر سڑکوں پر جھوم لگی ہوئی ہوتی ہے، سڑکوں پر ہنسی مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسجد خالی رہتی ہے، سڑکوں پر لوگ نظر آتے ہیں اور اپنے مصروفیات میں لگے ہوئے رہتے ہیں، بے فضول باتوں میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں اور چائے پینے میں ہنسی مذاق میں وقت کو گزار لیتے ہیں. ایسے گزارنے کی یہ رات نہیں ہے، دوسری راتیں ہوں گے. اس رات میں عبادت کرنا ہے، اس رات میں عبادت کرنے والے کی عبادت 80 گنا بڑھ کر دیا جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 80 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا. یہ ایسے مبارک رات میں ہم بے فضول باتوں میں اگر وقت گزاریں گے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس پر ہم غور کرنا چاہیے. مسجدوں کا آباد کرنا، سڑکوں کو سناٹا چھانا، ایسا رہنا چاہیے. ہم ایسا نہیں کر رہے. ہمارے ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں نے اپنے گاڑیوں کو بہت زور سے چلاتے ہیں، اس سے غیروں کو تکلیف ہو جاتی ہے، غیر بیزار آ جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے کاموں سے اسلام اجازت نہیں دیتا، ایسے کام کرنے کو اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام امن سلامتی والا مذہب ہے. اس سے دوسرے سیکھنا چاہیے، دوسرے اس میں آنے کی تمنا کرنا تھا. ہمارے اعمال دیکھ کر، ہمارے کرتوت دیکھ کر دوسرے ہمارے مذہب میں آنے کی تمنا کرنا تھا، مگر یہاں برخلاف ہو رہا ہے. ہمارے مذہب والوں کو دیکھ کر دوسرے تکلیف محسوس کر رہے ہیں. یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. اس لیے میں تمام نوجوان ساتھیوں سے یہ اعلانیہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کو آباد کریں. اس رات کے دن ذکر و فکر میں لگے، عبادت میں لگے، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوانوں، محترم سامعین اکرام، رمضان کے متعلق جو پہلا خطبہ عرض کیا تھا، اس کے آخر میں ایک واقعہ جو حدیث سے منقول ہے عرض کیا تھا کہ سرکار جب نمبر پر تشریف لائے تو ہر سیڑھی پر آمین کہا، ہر سیڑھی پر آمین کہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا سبب ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین نے بددعا کی ان لوگوں کے لیے جو رمضان کو پا کر بھی رمضان کی رحمتوں سے محروم رہتے، رمضان کو پا کر بھی رمضان کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں. ذرا اپنے دامن ٹٹول کر دیکھیں کہ رمضان المبارک پوری رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ پگھل ہے. رمضان المبارک پوری رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ پگھل ہے، پوری رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ پگھل ہے. کیا ہم نے رمضان کی رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش کی؟ رمضان مبارک کے رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش کی؟ حکم الہی تھا کیا روزے رکھے، ہم نے کتنے روزے چٹ کر دیے، نمازوں پر خوشخبری سنائی گئی تھی مگر افسوس کہ ہم نے ادھر بھی توجہ نہ دی. ایسے بہت سارے لوگ ہیں رمضان کو پا لیے، اس کے رحمتوں سے محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا دو ہے ان کو نیک ہدایت کی دولت سے نوازو. یعنی رمضان المبارک میں جو حکم خدا ہوا تھا، خوشخبری مل گئی تھی عبادت کرنے سے 70 گنا زیادہ عبادت کا ثواب دیا جائے گا، پھر بھی اس سے محروم ہو گئے، اس سے محروم ہو گئے. ہم اس کے اوپر توجہ لے لی ہر اعتبار سے. اس مہینے کو عبادت میں، تلاوت میں، ذکر اذکار میں رات گزارنے کا حکم تھا، مگر افسوس ہم نے بالکل لاپرواہی برتی اور نفس کے پیچھے پڑے رہے. حکم تھا کہ رمضان کا پورا احترام کرے، راستوں گلی کوچوں میں کھلے عام کھاتے پیتے نہ پھرے. اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا گیا وہ تو روزہ دار کی شکل بنائے رکھے. کتنی بڑی بات ہے. مسلمان مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ رمضان المبارک میں علل اعلان کھانے پینے سے بھی روکنا چاہیے، علل اعلان بازاروں میں کھانے پینے سے بھی روکنا ہے.
اس لیے کہ وہاں پر روزے دار گزرتے ہوئے رہتے ہیں. روزے دار کی نظر تمہارے اوپر پڑے گی تو تم بھی گنہگار بن جائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، حکم تھا کہ رمضان کا پورا پورا احترام کرے. راستوں گلی گونچوں میں کھلے عام کھاتے پینے سے روکے. اگر کسی اگر شرعی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا گیا، یعنی شرعی کی وجہ سے، یعنی کسی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ گیا تو وہ روزے دار کا منہ تو بنائے رکھنا. روزے دار کا منہ جیسا ہوتا ہے پیاسا ہوا، ہوٹ سوکھے ہوئے، ایسا بنائے رکھنا تھا. روزہ چھوڑ دیا گیا ہو تو روزہ دار کی شکل بنائے رکھے. مگر ہم نے مسلمان ہو کر اللہ کے اس حکم کو انتہائی لاپرواہی کے ساتھ خلاف ورزی کی، ہر طرح کی رنگ ریلیوں کی تو کیا. ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا نے، جس پر ہمارے آقا نے آمین کہا ہے، ہمارے آقا نے آمین کہا ہے، شامل نہ ہوں گے. اس دعا میں ہم شامل نہ ہوں گے جیسے ہم غفلت اختیار کریں گے. سامنے کے الزام اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. قرآن نے یہی تعلیم دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو جاؤ. انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. اب انسانیت تقاضا کر رہی ہے کہ اپنی غلطیوں کا ہم کو احساس ہو جائے اور ہم مکمل اللہ کی طرف رجوع ہو کر صدق دل سے توبہ کریں. اور خداوند قدوس نے مومنین کی توبہ کو قبولیت کا جو بہترین موقع شب قدر کی شکل میں عطا کیا ہے، اور اسلام نے ہدایت دی ہے کہ اس مبارک رات کو تلاش کرو اور کیوں نہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر لے اور اپنی توبہ سے کی گئی غلطیوں کو بارگاہ خداوندی سے معاف کرا لے. اللہ رب العزت کا ارشاد بھی ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. توبہ کی بات آئی ہے تو یہ واقعہ آپ سے کرتا چلوں. میں وقت کم ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. ایک واقعہ بغور سماعت فرما لے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جو بھی بڑے سے بڑا نافرمان بھی صدق دلی کے ساتھ شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے اس کی رحمت کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اس کو معاف کر کے اعزاز سے نوازتے ہیں. اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، رحم کرتا ہے بندے کے اوپر. چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کرو جو اللہ کے نزدیک مکرم ہوا. اللہ کے نزدیک مکرم ہوا. صحابہ کرام نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا، ایک شخص تھا، اس نے 99 افراد کا ناحق خون کیا تھا. 99 افراد کا 9 افراد کا ناحق خون کیا تھا، قتل کیا تھا. جس عظیم گناہ کا وہ مرتکب ہوا تھا، اس کا دھبا اس کی زندگی سے منسلک ہے. وہ کیسے مٹے؟ چنانچہ وہ حق کی تلاش میں نکل پڑا. ایک جگہ اسے ایک یہودی راہب عالم کو بیٹھے پایا. اس سے اپنی زندگی کا سارا واقعہ سنایا اور اپنی طلب شادی کے بارے میں بھی بتلا دیا. راہب نے اسے سختی سے دھتکار دیا اور کہا، چل ہٹ، جہاں سے تیری معافی اور توبہ کی قبولیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہودی راہب کیا کہا، تو ابتداء کا قتل کرتا ہے، تجھے معاف نہیں، اب چل یہاں سے، بہت بڑا گنہگار ہے تو. ایسا دھتکار دیا. اس شخص کو یہ سن کر بہت غصہ آیا. اس شخص کو کیا ہے، یہ سن کر بہت غصہ آیا. تلوار نکالا اور راہب کا سر تن سے جدا کر دیا. تلوار نکالا، راہب کا سر تن سے جدا کر دیا. اب وہ شخص 100 آدمیوں کا قاتل تھا. 90 کو 9 تھے، اس سے 100 ہو گئے. اب وہ شخص 100 آدمیوں کا قاتل تھا. پھر بھی دل کی طرف اور بڑی راہبری کی تلاش میں نکلا. ایک اور شخص سے ملاقات کی، اس سے بھی اپنی زندگی کی کہانی سنائی اور مشورہ طلب کیا. اس نے اسے مشورہ دیا کہ سیدھا مدینہ چلا جا، سیدھا مدینہ چلے جا. وہاں نبی آخر الجمعہ مبعوث فرما یہ ہے، یہاں نبی آخر الجمعہ مبعوث یہ ہے، تیری توبہ اور مغفرت اور گناہوں کی معافی در فیض نبوی سے حاصل ہو سکتی ہے. یہ مشورہ دیا.
در فیض نبی گاہے آئے جس کا دل چاہے، نہ آئے جائے دوزخ میں جس کا جی چاہے. کتنا خوب، کیا خوب کہا ہے. جب 100 افراد کے قاتل کو حق کا پتہ چلا تو وہ بے حد مسرور ہوا، قدم تیز تیز بڑھاتے ہوئے سوئے مدینہ چلا، لیکن قدرت کو جو منظور تھا وہی ہوا. خزاں ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی، اس کی موت اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی. کچھ فاصلے طے ہوا کہ خزاں نے دبوچ لیا، اس کی موت طاری ہو گئی، موت آ گئی اسے. اس کو مرے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ جنت وہ دوزخ کے فرشتے آ گئے. اس کے مرے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، جنت اور دوزخ کے فرشتے آ گئے. جنت کے فرشتے اسے جنت لے جانا چاہتے تھے، جنت لے جانا چاہتے تھے، مگر دوزخ کے فرشتوں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ یہ شخص وہ ہے جس نے ناحق 100 افراد کا خون بہایا ہے، ناحق 100 افراد کا خون بہایا ہے، اس لیے یہ دوزخ کا حقدار ہے. دونوں بارگاہ خداوندی میں رجوع ہوئے. ندا آئی، وہ راستہ جہاں سے یہ حق کو جان کر نکلا ہے، وہ راستہ جہاں سے یہ حق کو جان کر نکلا ہے ناپا جائے، یعنی ماپ لیا جائے، اور اس راستے کو بھی ناپا جائے جس کی تلاش میں نکلا. اگر وہ حق کے لیے طے کیا ہوا فاصلہ زیادہ نکلے تو جنت کا حقدار ہے. حق کے تلاش میں جو نکلا تھا وہ فاصلہ زیادہ ہو گیا تو وہ جنت کا حقدار ہے. جس کی تلاش میں نکلا اگر وہ حق کے لیے طے کیا ہوا فاصلہ زیادہ نکلے تو جنت کا حقدار ہے، نہیں تو دوزخ کا. دونوں فاصلوں کو ناپا گیا. حق کی طرف طے کیا ہوا راستہ بہت ہی کم تھا، مگر اللہ عز و جل کی مہربانی سے فاصلہ طویل ہو گیا. وہ کم تھا مگر اللہ اس پر مہربان ہو گیا، فاصلہ طویل ہو گیا. جنت کے فرشتے اسے جنت میں لے کر چلے گئے اور دوزخ کے فرشتے چلتے بنے. محترم سامعین کرام، دیکھا آپ نے 100 افراد کے قاتل میں اپنے گناہوں کا احساس ندامت توبہ کی طرف اور حق کی طرف میں پیدا ہوئی. حق کی طرف جیسے ہی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا اعزاز بخشا، وہ گناہوں سے پاک ہو کر مستحق جنت قرار پایا ہے، مستحق جنت قرار پایا ہے. تو کیا ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دلوں میں احساس کی شمع روشن ہو جائے اور ہم مکمل عمل کی طرف متوجہ ہونے کی صحیح کرے تو کیا اللہ کی رحمت بے قرار ہمارے شامل حال نہ ہوگی؟ بے شک رحمت الہی تو ڈھونڈنے والوں کو حاصل کرتی ہے. بے شک رحمت الہی تو ڈھونڈنے والوں کو حاصل ہوتی ہے. احساس، کسی نے کیا خوب کہا ہے، احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں پروزاں ہوتی ہے، احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں پروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. سبحان اللہ، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. اب ضرورت ہے کہ ہم کو احساس پیدا ہو جائے، ہمارے گناہوں پر احساس پیدا ہو جائے. ابھی رمضان کا ایک مہینہ حصہ باقی ہے اور اب جن ایام سے گزر رہے ہیں ان راتوں میں شب قدر کا پایا جانا ممکن ہے. لہذا طلب طالب کے ساتھ اس رات کو تلاش کریں اور ان مبارک لمحات رجوع الہی اللہ ہو کر اپنے گناہوں اور کرتوتوں کی معافی طلب کرے. شاید اسی رات کو جستجو کے لیے، اسی رات کی جستجو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور امت پر بھی اعتکاف کو سنت کفایہ قرار دیا ہے. اگر محلے کی طرف سے یا بستی کی طرف سے چند آدمی بھی رات کر لے تو سب محلہ والوں، بستی والوں پر سے ذمہ داری ساختہ ہو جاتی ہے. اعتکافی ایک عظیم